من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت سماعت فرمائے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا نزول. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ غوث اعظم کا ایک بیان کرنا ہے مختصر. بہت عرصے اور بہت پرانا ہے. کئی لوگ سنتے رہتے ہیں, یہ کئی مرتبہ سنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک سبق اور ایک نصیحت غوث پاک کی انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. بچپن کے اوقات میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سیدھی راہ کی طرف, دین کی راہ کی طرف جب ان کے گھر سے بھیجا گیا, والدین کی طرف سے اجازت مل گئی اور اللہ کی راہ میں یہ روانہ ہوئے, تو ان کی والدہ نے ان کو ایک نصیحت کی غوث اعظم کو, میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا ہے. سبحان اللہ. یہ نصیحت کی گئی, اور نصیحت سے پہلے ان کو کچھ دینار جو رقم کی راستے کے اخراجات تھے سفر کے, اس کے طور پر وہ دیے, اور وہ یہاں کپڑے میں باندھ دیے, سی دیے, یہ تمہاری رقم ہے, راستے میں جو خرچ ہو تو یہ کر لینا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر حال میں سچ کہنا ہے. غوث اعظم روانہ ہو گئے, اور اس دور میں چونکہ سفر عام طور پر پیدل یا اونٹوں یا جانوروں وغیرہ پر ہوا کرتا تھا, اس طرح ہمارے آج جس طرح گاڑیاں ہیں تیز ترار, اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا, اور جاتا بھی جنگل بیابان کے راستے سے تھا جو سنسان علاقہ ہوتا ہے. تو ایسے علاقے سے جب وہ گزر رہے تھے, یہ قافلہ جا رہا تھا, تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا, مکمل قافلے پر قبضہ کیا, پڑاؤ کیا, ہر ایک سے چھین چھین کر چیزیں لے رہے ہیں. جب غوث اعظم کے پاس آئے, درمیانی عمر ہے, چھوٹی عمر ہے, غوث اعظم کے پاس آیا ایک ڈاکو, اور اس نے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو دے دو. غوث اعظم فرماتے ہاں میرے پاس ہے. جتنے دینار دیے گئے تھے وہ فرمایا کہ میرے پاس اتنے دینار موجود ہیں. تو پہلے تو ڈاکو سمجھا کہ یہ شاید بچہ ہے, مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ, اور کیونکہ اگر مال ہے بھی تو کون بتاتا ہے کہ میرے پاس مال ہے, چھپاتا ہے. لیکن غوث اعظم تھے, وہ غوث اعظم تھے, واقعی ولیوں کے سردار تھے, اور نصیحت بھی یاد تھی والدہ کی کہ ہمیشہ سچ کہنا ہے. تو اب یہ بات کی, ڈاکو یہ بات سن کر نکل گیا, اپنے سردار کے پاس گیا, سردار کو جا کے کہتا ہے کہ فلاں بچہ ہے, باقی تو ہم نے سب کو لوٹ لیا, ایک بچے پہ حیرانی ہو رہی ہے, وہ کسی طرح کی بات کر رہا ہے. تو ڈاکو نے کہا, سردار نے کہا اچھا ذرا بلاؤ میرے پاس, یا وہ خود اس کے پاس چلا گیا. جب اس نے بھی اس سے پوچھا غوث اعظم سے کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے, انہوں نے فرمایا جی ہاں ہے میرے پاس. تو فرمایا کہاں ہے, اس نے کہا کہاں ہے, نکالو کے دکھاؤ. غوث اعظم نے وہ سارے کے سارے دینار نکال کے سامنے رکھ دیے. تو اب وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اے بچے تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا, چھپا بھی سکتا تھا میرے سامنے, اس مال کو دور بھی رکھ سکتا تھا, نہیں دیتا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے, لیکن میں جب گھر سے باہر چلا تھا میری والدہ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا, مجھے نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے ہر حال میں سچ کہنا ہے. میں اپنی والدہ کے اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں, والدہ سے لیا ہوا یا والدہ کو دیا ہوا یہ وعدہ پورا کر رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. ڈاکو کے سردار نے جب یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا, اور فوراً اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ اپنی والدہ کا اتنا احترام کرتا ہے, اتنا لحاظ رکھ رہا ہے کہ والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے, اور میں کتنا نادان اور کیسا آدمی ہوں کہ اپنے رب سے وعدے کر کے کتنی مرتبہ توڑ لیتا ہوں. اپنے رب کے وعدے, رب نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے, وہ وعدے میں توڑ دیتا ہوں, میں کیسا انسان ہوں. تو غوث اعظم کے وہ الفاظ اس کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر لگے, اور اس ڈاکو کے سردار نے سچے دل سے توبہ کی, قافلے والوں کا مال واپس کیا, اور سارے کے سارے سردار کے ساتھ جو لوگ تھے دیگر ڈاکو وہ کہتے ہیں اے سردار, برائیوں کے راستے پر تو ہمارا سردار تھا, اب جب تو نیک ہو گیا تو نیکیوں کے راستے میں تو ہمارا سردار. یہ غوث اعظم کی سچائی, سچ کے بیان سے کتنا ایک مکمل انقلاب برپا ہوا. یہاں ہمیں بھی یہ واقعہ ایک سے سبق ملتا ہے
کہ ہم جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی، ہماری عمریں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، سب کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ چھوٹے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جتنے یہاں ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، درمیانی عمر کے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور تک چلا جاتا ہے، اور فرشتوں سے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ فرشتے جب دور ہو گئے بندے سے تو رحمت کہاں آئی؟ تو یہ جھوٹ کی اتنی نوسط ہے۔ جھوٹ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کے اتنا نقصان کرتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اب اس کو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بار بار 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی نہیں، پھر ایسا بندہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے عام طور پر اپنی گفتگو کے اندر ہی پھنس جاتا ہے، اپنی گفتگو کے جال میں وہ خود بخود پھنس جاتا ہے۔ بات کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، ادھر کے الفاظ کچھ اور ہے، ادھر کے الفاظ کچھ اور ہے، خود بخود پکڑا جائے گا۔ تو یہ جھوٹ بندے کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس غوث اعظم کے واقعے سے ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں، کیونکہ ہم کسی سے جھوٹ بول بھی دیں گے، ظاہری طور پر وقتی طور پر بچ بھی گئے، لیکن رب تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو ہم جیسے بھی ہیں، جو بات ہم سے پوچھی جائے، بلکہ ہمارے یہاں بعض اوقات گھروں میں یہ حال ہوتا ہے، یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں مثالوں کو کہ ہمارے یہاں بعض اوقات والد بھی اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ بچے کے والد کے گھر پہ کوئی بندہ آیا ملنے کے لیے والد سے کہ بیٹا ذرا ابو کو بلا دینا، ابو گھر پہ۔ اب ابو بچے کو کیا بولتے ہیں؟ جاؤ بیٹا باہر جا کے بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ آ کے بول دیتا ہے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہو تو اس کے الفاظ کیا نکالتے ہیں؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، چلے جاتے ہیں۔ اب وہ یہ بھی ہوتا ہے بندہ پھنس تو گیا، لیکن وہ کیا کہے بیچارہ، وہ چلا جائے گا، لیکن آپ کی پکڑ ہو گئی، آپ پھنس گئے۔ آپ ایک قسم کا دھوکہ دینے والے کہلائے۔ جھوٹ سے دھوکہ بھی ہوتا ہے، بندہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اس مختصر سی محفل کے اندر غوث اعظم کی سیرت سے یہ سبق لازمی لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، آزمائشیں، پرابلم، ٹینشنیں، کچھ بھی ہے، کسی سے ملنا ہے نہیں ملنا، جو پرابلم، جو مسئلہ ہے، واضح ترین وہی بیان کریں، جی ایسا ہے اس لیے یہ ہوگا، ایسا ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا، بس کلیئر کٹ بات کریں۔ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اپنا ہلکا پہلو نہ لائیں بات کے اندر، اور نرمی والی وہ چیز کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ جھوٹ کی طرف نکل جاتے ہوں، اس طرح کے انداز سے ہم سب کو بچنا ہے۔ انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نصیحت صرف غوث اعظم کی، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ہر مسلمان کو اور ہر حالت میں، چاہے وہ جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اب وہ کون سی 3 چیزیں، اس کو میں بھی اپنے سینے میں باندھوں، آپ بھی باندھیں، اور اس پہ غور بھی کریں کہ کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا امر یمتثلہ، پہلی بات ہے امر یمتثلہ، ہر وہ کام جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، ہر حال میں ہے، چاہے ٹینشنیں کتنی ہیں، کاروبار میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹیاں ہیں، جس انداز میں بھی ہم رہ رہے ہیں، فرمایا کہ امر یمتثلہ، جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو پورا کرنا، یہ ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ نمبر 2 نہی یجتنبہ، ہر وہ کام کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اس سے انسان کا بچنا ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، کسی بھی مقام پر ہے، کسی بھی کام میں، اس کو اس کام سے بچنا ضروری ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا قدر یرضی بہ، یعنی اپنے فیصلے پر، فیصلے سے مراد اس کا اپنا فیصلہ نہیں، وہ فیصلہ جو رب نے اس کے بارے میں کیا، یعنی تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، قدر یرضی بہ، فیصلے پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر بندے کو ہر حال میں راضی رہنا ضروری ہے۔ یہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ تدبیر کے آگے، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، گھروں کو تالے لگا کر رکھ لیں، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے گھر پہ
کچھ مصیبت آنی ہوگی، کچھ چوری چکاری یا کچھ کسی بھی طرح کا معاملہ ہونا ہوگا، تو ہم لاکھ تالے لگا لیں وہ کام ہو کے رہے گا، کیمرے لگا لیں جو کام ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہماری تدبیریں، ہم نے ایک بچاؤ کی صورت بنائی ہے، لیکن تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کام نہیں کرتی۔ تو جب یہ تقدیر غالب ہے، ہر حال میں غالب ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں قدر یردا بہ، تقدیر پر کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے۔ مصیبت آ گئی، نقصان ہو گیا، اب مجھے یہ بتائیے باویلا شور کرنے سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں بھی تو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، اس چکر میں اگر پڑیں گے تو یہ تقدیر سے ہم ناراض ہیں، تقدیر سے ناراض ہیں۔ تقدیر سے ناراض کسی صورت نہیں ہونا، فیصلہ ہی یہ اللہ کا ہمارے بارے میں کہ یہ ہونا تھا، ہو گیا، بس راضی برضا رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اس موقع پر کوئی مصیبت، آزمائش، تنگ دستی، پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بات ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابیہ تھی، تو انہوں نے ان کے بارے میں ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، بہترین بدلہ دے گا۔ تو وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میرے شوہر سے بہترین مجھے کون ملے گا، اب اتنا میرا اچھا بہترین سے تعلق رہا ہے، سلسلہ رہا ہے، اب وہ تو انتقال کر گئے، اور اب میں اگر چلے پڑھ بھی لیتی ہوں انا للہ تو مجھے کون ملے گا اس سے بہترین۔ تو فرمایا کہ آپ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ صحابیہ نے پڑھا، ہوا کیا، کچھ عرصے بعد ان صحابیہ کا نکاح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ خود فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا ساتھی نہیں ملا۔ تو یہ وہ دعا تھی، دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ لہٰذا یہ معاملات جب اس طرح کے ہو جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو ایسے موقع پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بہترین چیز ہمیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کے صدقے جو ہم نے مختصر سی باتیں کی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔